والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جدید فقہی کلاس کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے قبل نجاستوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ان کی اقسام پر اور ان کے احکام پر۔ آج کے لیکچر میں وضو اور غسل کے فرائض اور سنتیں اور ان کے مکروہات پر گفتگو ہوگی۔ تو ابتدا ہم وضو کے فرائض سے کرتے ہیں۔ وضو کے فرائض اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیے۔ ارشاد فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر نظر آ رہا ہے۔ دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان 4 فرضوں کو پورا کر لیتا ہے اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اس نے کلی نہیں کی، اس نے مسواک نہیں کی، اس نے اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا نہیں ہے، صرف اس نے چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا، اس بندے کا وضو ہو گیا۔ اب چہرے کا جو دھونے میں جو حصہ ہے، جہاں سے سر کے بالوں کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر تھوڑی سے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل حصہ ہے چہرے کا، اس کو دھونا فرض ہے۔ کان کے پاس سے کوئی تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ گیا، جلد بازی میں یا غفلت کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ کسی شخص کے بال نہیں ہے، وہ سر سے گنجا ہے، تو نارمل سر جہاں سے شروع ہوتا ہے، نارمل بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس کا وہاں تک دھونا وہ فرض ہے۔ اسی طرح چہرے میں اگر گھنی داڑھی ہے، گھنی داڑھی جو سینے تک آئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے، اس کا صرف انگلیوں کے ساتھ خلال کر لیا جائے۔ اور جو گھنی داڑھی نہیں ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، سینے تک نہیں ہے، چھوٹی داڑھی ہے، تو اس تمام داڑھی کا دھونا اور جلد تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ جس طرح اب یہ نارمل داڑھی میں آتی ہے، اس کو دھونا اور جلد تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ ایک مرتبہ دھو لیا، فرض ادا ہو گیا۔ 3 مرتبہ دھوئیں گے، سنت پر عمل ہو گیا۔ وہ سنتیں پر آگے ہم گفتگو کریں گے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ قرآن مجید میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کا مسح کرو۔ تو یہاں پر وہ مطلقاً ایک ہے کہ سر کا مسح کرو، تو اس میں علماء نے کہا کم از کم وہ چوتھائی حصہ ہے، پورا سر نہیں ہے۔ جو ہم مسح کرتے ہیں یہ سنت مسح ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے یہ سامنے والی دیوار ہے، اس کو آپ نے چھو کر آنا ہے،
تو آپ ایک ہاتھ سے بھی اس کو مس کر لیں گے تو وہ کام آپ نے کر لیا۔ تو کیا جب آپ سے یہ کہا جائے کہ سامنے والی دیوار کو آپ نے ہاتھ لگا کر آنا ہے، تو کیا ساری دیوار پر ہاتھ پھیریں گے؟ مس کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے بس۔ تو اس میں آپ ساری دیوار کو تو ہاتھ نہیں پھیریں گے نا، صرف اس کو آپ نے ہاتھ لگا دیا، حکم پر عمل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جب کسی شخص نے وہ سر کو اس طرح چوتھائی حصے کو ہاتھ لگا دیا، فرض ادا ہو گیا۔ بلکہ بعض ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں 3 انگلیوں کے، اگر کسی نے اس طرح بھی کر دیا 3 انگلیوں کے نیچے بال آ گئے ہیں، مسح تب بھی ہو گیا، کیونکہ مس ہے نا مسح کرنا۔ لیکن بہرحال سنت طریقے سے جو ہم مسح کرتے ہیں اسی طرح مسح کرنا، سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ٹوپی کے اوپر سے مسح نہیں ہوگا، یا خواتین ہیں وہ وضو کر رہی ہیں اور انہوں نے دوپٹے کے اوپر سے مسح کر لیا، یا تو دوپٹہ بالکل باریک ہو، جالی دار، کہ ایک ہاتھ جتنا، وہ جیسے اس نے سر پر ہاتھ لگایا دوپٹے کے اوپر سے تو پانی جذب ہو کر بالوں تک پہنچ گیا، ایک ہاتھ کے برابر تک، یعنی چوتھا حصے کے برابر تک، تو مسح ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسح نہیں ہوا۔ تو سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کو 3 بار مسح نہیں کریں گے، 3 بار مسح کریں گے مکروہ میں آ جائے گا، یہ دھونے کے عمل میں آ جائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، دونوں پاؤں کو، اور پھر جو انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں درمیان میں، وہ کوئی خشک نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے اس کو خلال کرنا، انگلیاں کھول کر پاؤں کی، اس تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ٹخنوں کا پچھلا حصہ نیچے والا خشک نہ رہے، پاؤں کا پچھلا حصہ جو ٹخنوں کے برابر آ جاتا ہے وہ پیچھے کی طرف سے پاؤں کے وہ خشک نہ رہے۔ ایک دن کسی سفر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جا رہے تھے، وقت تھوڑا تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا، صحابہ جلدی جلدی سے وضو کر رہے تھے، تو جلدی میں ان کے ٹخنوں سے جو پچھلا حصہ ہے وہ خشک رہ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو جلدی سے صحابہ جن کے وہ خشک رہ گئی تھیں تو انہوں نے جلدی سے اس کو گیلا کیا۔ اب یہاں سے اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں قرآن مجید میں ذکر ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھوں کونیوں سمیت دھونا، اس کے بعد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مسح کرو اور دونوں پاؤں کو دھو۔ اب اس جگہ سے، اس آیت سے، ان 2 لفظوں سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس جانب چلے گئے کہ جس طرح سر کا مسح کرنا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آگے پاؤں کا ذکر ہے، وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں کو، تو انہوں نے اس اور سے مراد یہ لیا کہ جو حکم سر کا ہے وہی حکم پاؤں کا بھی ہے، لہٰذا وہ اس جانب چلے گئے۔ اور ان کے ہاں پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے، مسح کر لیا تب بھی ادا ہو گیا ان کے نزدیک۔ لیکن جب ہم حدیث پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے کہا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اب وہ خشک رہ گئیں، اگر مسح کافی ہو جاتا تو پاؤں تو آگے سے انہوں نے دھو لیا تھا، وہ تو مسح کے قائم مقام ہو گیا، تو حضور نہ فرماتے۔ لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس سے یہ پتہ یہ چلا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ سے مراد پاؤں کا مسح کرنا نہیں بلکہ پاؤں کو دھونا ہے۔ اور یہ واو، یہ لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، بلکہ واو کہہ کر آگے جملہ نیا شروع ہو گیا، اور واو کا عطف وہ پچھلے لفظ پر آئے گا جہاں پر یہ کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ اس پر علماء کا، احناف کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا۔ اہل تشیع حضرات وہ ایک جانب چلے گئے۔ تو یہ 4 فرض ہیں وضو کے، جو باقی جو ہم وضو کرتے ہیں وہ ہم سنت طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں۔ اب وہ سنت طریقے، نیت کرنا سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت فرض ہے، شرط ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نیت نہیں ہے لیکن وہ وضو اس کے اعضاء دھل رہے ہیں، اس کے اعضاء جب دھل گئے تو اس کا وضو ہو گیا، اس میں نیت کوئی ضروری نہیں ہے۔
اسی وجہ سے ہم کوئی شخص وہ مطلقاً نہا رہا تھا، اس نے غسل کی طرح غسل نہیں کیا، وہ ویسے ہی وہ فریش ہونے کے لیے نہا رہا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں وہ وضو کرے گا نہیں کرے گا، چاہے تو کر لے نہ کرے تو وہ جو نہایا تھا اس میں اعضائے وضوء دھل گئے تھے، لہذا اس کا وضو ہے، وہ چاہے تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصود حاصل ہو گیا۔ مقصود تھا چہرہ دھل جائے، مقصود تھا ہاتھ دھل جائیں۔ اچھا اگر کیا نیت نہیں ہوگی اور ہاتھ ایسے دھو رہا ہے تو کیا اس کے ہاتھ دھلیں گے نہیں؟ ایک آدمی کی نیت نہیں ہے لیکن وہ صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو رہا ہے، تو کیا یہ کہا جائے کہ چونکہ اس کی نیت نہیں تھی اس کے ہاتھ نہیں دھلے؟ انسانی عقل بھی کہتی ہے ہاتھ تو دھل گئے ہیں، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا ہے۔ ہر معاملے میں ایسا نہیں، نماز میں نیت شرط ہے، وہ سارے کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں پر وہ کامل طریقے سے نماز میں اگر نیت نہیں ہے وہ نیت کسی اور چیز کی ہو جائے گی، لیکن وضو میں نیت نہیں ہے، اصل مقصود تو حاصل ہو رہا ہے جب بندہ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، جب بندہ چہرہ دھو رہا ہوتا ہے اصل مقصود تو حاصل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، ہاں نیت سنت ہے۔ اب ہم سنتوں کی بات کر رہے ہیں، نیت کرنا وضو میں یہ آخر میں لکھی ہوئی یہ سنت ہے۔ ابتدا میں بسم اللہ پڑھ کر وضو کو شروع کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال کر اور دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے تو یہ مکروہ عمل اس نے کیا ہے، تو دائیں سے پانی ڈالا جائے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے، یا ویسے صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے صاف کرے۔ تو ناک میں پانی ڈالنا، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ جو ہم وضو کرتے ہیں ہم ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتے، چہرہ دھویا ہم نے 3 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ دھویا، پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ دھویا، کلی کی 3 مرتبہ، تو ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ کوئی شخص چہرہ دھو کر بیٹھ گیا، وہ کوئی کال آ گئی، کال سنتا رہا، اور پھر جب اس نے کال بند کی دیکھا کہ چہرہ تو پانی خشک ہو گیا، اب وہ چہرے کو دوبارہ دھوئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ چہرہ دھو لیا تھا اب ہاتھوں کو دھو لے، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے اس کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح قبلہ روح ہو کر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، بلند جگہ پر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے، جس طرح عموماً ہمارے وضو خانے مساجد میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بلند جگہ ہی کہلاتی ہے، پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے اور انسان بلند جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ قبلہ روح ہو کر بیٹھنا اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ اب بعض لوگ یا گھروں میں خواتین یا بعض پرانے لوگ یا نئے جدید لوگ بھی دیکھا دیکھی وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ہاتھوں کو گیلا کر کے اس کو چومتے ہیں، پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر جا کر مسح کرتے ہیں، تو یہ مسح نہیں ہوتا۔ مسح کی ابتدا جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہوتی ہے، اور وہ مسح کس طرح کرنا جو سنت طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں کو آپ نے آپس میں ملائے، ہاتھ دھونے کے بعد جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ایسے شروع کرے اور پیچھے گردن تک لے جائے، وہیں سے پھر آگے سر کے اوپر تک لے کر آئے، اور اسی طرح نیچے جو شہادت کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے ساتھ کان کا جو اندرونی حصہ اس کو گیلا کرے، اور انگوٹھوں کا جو پیٹ ہے اس سے کانوں کا جو بیرونی حصہ ہے اس کو گیلا کرے، اور پھر یہی ہاتھ اسی طرح ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گردن کے پچھلے جانب لے جائے اور گردن کے پچھلے حصے کا یہ مسح کرے، اور اسی طرح الٹے ہاتھ کرتے ہوئے وہ گردن کے اگلے حصے کا مسح کرے، ایک ہی پانی سے، نیا پانی نہیں لے گا۔ یہ طریقہ ہے سنت طریقہ مسح کرنے کا، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ تو یہ وضو کی سنتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد وضو کے مکروہات کچھ آ جاتے ہیں، یعنی مکروہ عمل، وضو ہو جاتا ہے لیکن اس نے کراہت والا کام کیا ہے، وضو ہو گیا ہے، وہ جیسے کسی نجس جگہ یعنی پلیز جگہ پر کوئی بیٹھا ہے، ایسی جگہ پر وضو کر رہا ہے۔ اسی طرح بلا عذر دوران وضو باتیں کرنا مکروہ عمل ہے،
ٹھیک ہے، مسجد کے اندر وضو کرنا، جو مسجد کے وضو خانے ہوتے ہیں یہ مسجد کا بیرونی حصہ ہوتے ہیں، یہ فنائے مسجد میں آ جاتے ہیں، یعنی مسجد کے لیے جو جگہ مخصوص ہے، مسجد نہیں ہے، فنائے مسجد، مسجد کے لیے وقف ہے وہ جگہ، تو وہ وضو خانے وہاں پر ہوتے ہیں۔ جیسے مسجد کا جو سٹور ہوتا ہے یہ بھی فنائے مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد کا جو وضو خانہ ہوتا ہے وہ بھی فنائے مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد کے جو واش روم الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی فنائے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں نہیں شمار ہوتے۔ لہٰذا جو معتکف حضرات ہیں، جو اعتکاف کرنے والے، وہ ان جگہوں پر بلا عذر نہیں جا سکتا، وہ مسجد کے سٹور میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتا، وضو خانے جائے گا وہاں پر کوئی بات نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ مسجد کا باہر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مسجد میں وہ لوٹا منگوا کر وہیں پر ہی وہ کڑھائیاں منگوا کر اس کے اندر وضو کر رہا ہے، اس نے یہ مکروہ کام کیا ہے۔ مسجدیں سجدے کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، طہارت کے لیے، وہاں پر یہ نہیں کہ وہاں پر آپ طہارت کو حاصل کرنا شروع کر دیں، وہ باہر جا کر کریں۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ دھوپ میں پانی کو گرم کر کے پھر اس کے ساتھ وضو کرنا۔ اب کہا جائے یہ ٹینکیاں ہماری باہر ہوتی ہیں اور گرمیوں میں پانی اس سے گرم ہو جاتا ہے، تو یہ وہ پانی مراد ہے کہ جس کو بنیت بغیر ڈھکن کے اس کو دھوپ میں رکھا جائے کہ اس پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، جیسے ٹینکیاں باہر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ دھوپ سے پانی گرم بھی ہو جائے وہ مکروہ میں نہیں آئے گا۔ یہ مکروہ پانی، جیسے ٹب میں ہم نے باہر دھوپ میں پانی رکھ دیا، سردیاں تھیں تو دھوپ تیز تھی تو ہم نے وہ بنیت کہ یہ پانی کچھ گرم ہو جائے گا، چلو اس کے ساتھ بعد میں وضو کر لیا جائے گا، وہ پانی مکروہ ہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر جنازگاہ میں گئے، ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی یا ایک نل تھا اور کئی افراد نے وہاں پر وضو کرنا ہے، اب وہاں پر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، ہاتھوں کو دھو رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے ہاتھوں کے نیچے سے اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، جو اس کے ہاتھوں سے پانی ٹچ ہو کر نیچے آ رہا ہے، یہ مستعمل پانی ہو گیا، یعنی استعمال شدہ پانی۔ استعمال شدہ پانی کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، وہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، پاک کرنے کی صلاحیت اس نے کھو دی ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک اعضاء کو دھو کر آ چکا، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، دیگر کاموں میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر ایک ٹوٹی ہو اور کئی افراد وہاں پر جلدی میں وضو کرنے والے ہوں، تو جلد بازی میں وہ جو اعضاء سے وضو پانی ٹچ ہو کر آ چکا ہے اس کو استعمال نہ کریں، اس کو نیچے ہی پھر جانے دیں۔ وضو کے اور بھی بہت سارے مکروہات ہیں۔ منہ پر تیزی کے ساتھ پانی مارنا کہ دائیں بائیں والے افراد جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں۔ اسی طرح یہ ہونٹوں کو سختی کے ساتھ بند کر لینا، اور اسی طرح آنکھوں کو بند کریں سختی کے ساتھ جب چہرہ اس نے دھویا، ہونٹ بھی سختی کے ساتھ بند کر لیے اور آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ اگر بالکل پانی نہ پہنچا، جو آنکھوں کا بیرونی حصہ دھونا فرض ہے، اور بند کرنے کی وجہ سے وہ جو جلد تھی وہ گم ہو کر رہ گئی اندر اور پانی نہ پہنچا، تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ مکروہات کچھ۔ اور اسی طرح نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس نے زبانی قرآن پاک پڑھنا ہے یا ذکر و اذکار کرنا ہے تو وضو کرنا چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے، لیکن اگر اس نے دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے، اب دیکھ کر قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ طواف کعبہ کے لیے وضو واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص پر غسل فرض ہو چکا تھا، غسل فرض ہو چکا تھا اور ابھی اس کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور اس کا ارادہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد میں غسل کروں گا، تو اب اس صورت میں وضو کرنا مستحسن عمل ہے۔ اگر بغیر وضو کے حالت جنابت میں، یعنی غسل واجب تھا، حالت جنابت میں بغیر وضو کے اس نے کھانا پیا، اس نے مکروہ کام کیا۔ ہاتھ، پاؤں، سینہ، پشت پر بال ہوں
اور ان کی وجہ سے پانی زیادہ خرچ ہوتا ہو، جس طرح بعض لوگوں کے سینوں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، کندھوں پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، یا پاؤں پر بہت زیادہ بال ہیں، تو بعض یہ ایک مشہور ہے کہ یہ ان کو بالوں کو کٹوانا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی ایسی چیز کے ذریعے کہ جو بالوں کو سخت نہ کرے، جس طرح بلیڈ استعمال کرتے ہیں وہ بال اور زیادہ سخت ہو کر نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ان بالوں کو اگر اتارا جائے، صاف کیا جائے، تو یہ اس طرح بلیڈ کی طرح سخت بال نہیں نکلتے، تو یہ کروا لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وضو توڑنے والی چیزیں۔ اب وضو کے فرائض ہو گئے، وضو کی سنتیں، وضو کے مکروہات بھی ہو گئے۔ اب وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، ہوا خارج ہو تو مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہوا اگلے حصے سے خارج ہوئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے خون نکلا اور اس خون کا تھوک پر غلبہ تھا، یعنی اکثری حصہ اس کا سرخ رنگ کا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اس نے تھوک پھینکا اور وہ زرد رنگ کا تھا، وہ وضو نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر زرد رنگ کا زیادہ غلبہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسوڑوں میں سے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، خون نکل آتا ہے، یا اس طرح کی، یا کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نے کلی کی اور اس نے دیکھا کہ پانی وہ زرد رنگ کا آ رہا ہے، اگر زرد رنگ وہ زیادہ گہرا ہے تو وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرے۔ اگر کم ہے، ہلکا ہلکا ہے، بس زردی بامائل ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اندھے کی آنکھ سے جو بطور رطوبت پانی نکلتا ہے، آنکھوں کو بعض دفعہ نابینا لوگ جو ہوتے ہیں، بعض دفعہ بیماری نہیں ہوتی لیکن آنکھیں ان کی ویسے ہی ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اور وہ ایک رطوبت نما پانی ہوتا ہے، لیسدار پانی، تو ایسا پانی ان کے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، دکھتی آنکھ سے پانی نکلنے والے کا کیا حکم ہے؟ وہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ نجاست غلیظہ، ابھی کل ہم نے پڑھا شاید۔ تو دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اسی طرح نابینا ہے اور اس کی آنکھیں وہ بہتی رہتی ہیں، تو اب اس کا وہ جو پانی ہوگا وہ ناقض وضو ہوگا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بلغم کی کیا ہے؟ جس طرح آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے، بعض دفعہ وہ اتنی زیادہ کھانسی آتی ہے یا نزلہ زکام ہے، بلغم کثیر تعداد میں آتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ سینے سے اس نے کھانسی کیوں نہ کی، وہ سینے سے ہی بلغم کیوں نہ آیا وہ گلے سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہتے ہوئے خون کی کیا آ جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے معدے سے وہ کیا آئی ہے اور منہ بھر کر آئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کیا آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ انسان پانی پیتا ہے اور وہ پانی ابھی بس تھوڑا سا نیچے تک پہنچتا ہے کہ انسان کو فوراً کیا آ جاتی ہے، اگر وہ منہ بھر کر آئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر منہ بھر کر نہیں آئی، تھوڑی سی آئی، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی شخص بیٹھے بیٹھے سو گیا، اونگ آ گئی اور وہ خراٹے بھی لینے لگ گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ جھومتا ہوا نیچے نہ گرے۔ اگر وہ بیٹھے بیٹھے سویا تھا اور جھومتا ہوا وہ نیچے گر گیا اور اس کی سرین زمین سے اٹھ گئی، اس کی تشریف جس پر بیٹھا تھا وہ زمین سے اٹھ گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر وہ نہیں اٹھتی، اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے، ویسے تھا جھومتا ہوا، ایسے نیچے ہوا ہے لیکن اپنی سرین پر ہی، سرین جس پر انسان بیٹھتا ہے، انسان کے کولے، وہ اگر وہ نہیں اٹھے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اگر وہ اٹھ گئے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفیاء یہ عشاء کی نماز کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھتے رہے، تو اور کہا کہ یہ رات کو سوتے نہیں ہیں، اولیاء صالحین، بعض جس طرح اولیاء صالحین کے بارے میں آ جاتا ہے، تو اب تہجد کے لیے نیند ضروری ہے۔ تہجد کہتے اسے جو سونے کے بعد نماز ہو، لغوی معنی تہجد کا، جو سونے کے بعد نماز پڑھی جائے وہ تہجد ہے۔ تو اب یہ صالحین صوفیاء یہ بیٹھے بیٹھے اونگ لے لیا کرتے تھے، اور اگر ٹیک لگا کر کوئی بندہ سویا ہے
جیسی ٹیک لگا کر اس کی آنکھ لگی، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹیک نہ لگی۔ بغیر ٹیک کے سوتا ہے، تشہد میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے سو گیا، یا جس طرح لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں سو جاتے ہیں، تو اس سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ گرے نہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، وہ ایک صاحب بتا رہے تھے، جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، نیند کا ایسا غلبہ آیا، وہ سو گیا، اور وہ بیٹھا ہوا تھا جس طرح انسان گھٹنے اٹھا کر آگے اس طرح ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھ جاتا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا۔ جب سویا، اب وہ ظاہر ہے وہ اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے ہاتھ کھل گئے اور وہ کلبازی کھا کے پیچھے جا گرا۔ تو سونے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اتنا نہ سوئے کہ وہ پھر وہ ایک ہفتہ مسجد میں نہیں آیا شرمندہ ہو کر، وہ اتنی اس کو شرم آئی غریب کو۔ یہ قریبی مسجد ہے وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال کوشش کی جائے خطبے کے دوران اگر نیند آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لے، نیند آئے جا کر وہ وضو کر کے آ جائے، پانی کے چھینٹے مار، اتنی دیر میں وہ قریباً بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اور جمعے کا مقصد بھی یہ کہ خطبہ سنا جائے، اور وہ خطبہ سارا سو کر سارا گزار دیا تو مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں قہقہہ لگایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب قہقہہ لگانے سے کوئی نجاست تو نکلی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وضو ٹوٹ گیا۔ وہ وضو کیوں ٹوٹا؟ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک نابینا صحابی وہ آ رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے گڑھا ہے، اور وہ گڑھے میں گر جاتے ہیں، بعض صحابہ کی اس پر ہنسی نکل جاتی ہے۔ تو جب نماز مکمل ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون کون ہنسا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں فلاں یہ ہنسے تھے۔ تو کہا جاؤ وضو کرو، جا کر دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس حدیث پاک کی وجہ سے ایک دلیل ہمارے پاس آ گئی، ایک نص آ گئی، تو کہا گیا کہ دوران نماز اگر کوئی قہقہہ لگا کر ہنستا ہے، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ عام حالات میں دوران نماز اگر وضو ٹوٹے، ایک رکعت پڑھ لی تھی، وضو ٹوٹ گیا، جائیں خاموشی کے ساتھ کسی سے بات نہ کرے، جا کر وضو کرے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کر دوبارہ نماز شروع کر دیں۔ جماعت میں شامل تھے، جتنی رکعت رہ گئی ہیں وہ جب امام سلام پھرے کھڑا ہو کر باقی وہ رکعت ادا کر لیں۔ جماعت کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا اور ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، جب واپس آیا تو امام صاحب تیسری رکعت میں تھے، اب دوسری رکعت اس کی رہ گئی، ایک درمیان والی رکعت رہ گئی ہے، تیسری بھی اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، چوتھی بھی امام کے ساتھ پڑھ لی، امام نے سلام پھیرا، وہ جو دوسری رکعت رہ گئی تھی وہ کھڑا ہو کر پڑھ لے۔ لیکن کوئی بندہ نماز میں قہقہہ لگاتا ہے، اس کی ساری نماز ٹوٹ گئی، وہ وضو کر کے اسی جگہ سے بنا نہیں کر سکتا، وہ نئے سرے سے نماز کو شروع کرے گا۔ اور جس کا وضو ٹوٹا تھا اور وہ گیا جا کر اس نے وہ وضو کیا، آخر میں سجدہ صاحب نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ سجدہ صاحب کرتا پھرے، یہاں پر شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے۔ اور پھر یہ ہنسنے کی آواز، ایک تو کہا کہ بلند آواز سے ہنسا تو مطلقاً اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں نماز اس کی جاتی رہے گی، نئے سے دوبارہ نماز شروع کرے۔ وہ بھی نکل گیا نا، صرف اس نے خود اس نے سنا، ساتھ والوں نے نہیں سنا، اس کی اب وضو نہیں ٹوٹا، ہاں اس کی نماز ضرور ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ وضو کے مسائل تھے کچھ، انشاءاللہ پھر آئندہ لیکچر میں ہم غسل کے حوالے سے گفتگو کر لیں گے، اب ٹائم زیادہ ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اگلا لیکچر ہمارا اتوار کو ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو آپ سب حضرات اسی طرح عشاء کی نماز